بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 2 جولائی ہے سال 2022۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جذباتی تقریر نے ہر طرف آگ لگا دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی کمپنی میں زلزلہ بپا ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی تقریر کے عام نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دن بھر تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا رہا، پاکستان آرمی اور تحریک انصاف کے جو مظاہرین ہیں وہ کس طرح آمنے سامنے آئے، کچھ اور عام خبریں ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ لاہور میں مریم نواز کا جلسہ فلاپ ہوا ہے اور میڈیا نے کس طرح 2 نمبری کی ہے، پہلے مختصراً ہم اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز جو ہے وہ لوٹوں کی کمپین بالآخر کرنے کا آج انہوں نے PP 167 سے آغاز کیا ہے۔ گرین ٹاؤن میں لاہور میں ان کا جلسہ ہوا ہے۔ پورے لاہور اور گرد و نواح سے جو لوگ تھے ان کو وہاں پر اسپیشل بلایا گیا تھا تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ مریم نواز کا بھی بہت بڑا جلسہ تھا، لیکن آگے جو لائٹنگ تھی اور پیچھے جو مظاہرین تھے، یعنی وہ جلسے کے اندر شرکاء تھے، وہ بڑی کم تعداد تھی۔ چونکہ میڈیا مینجمنٹ مریم نواز کی بڑی زبردست ہوتی ہے، تو ایک طرف عمران خان کا خطاب اور پورے پاکستان کے اندر جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر تھے ان کا میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، مریم نواز کی باتیں سنائی اور مریم نواز نے کس طرح کی فضول قسم کی بے تکی گفتگو کی۔ ایک تو عوام نے مسترد کر دیا، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح ہم نے لوٹ خسوٹ کی ہے، جس طرح NRO ٹوٹی ہے، اب عوام ہمیں ووٹ سے تو منتخب نہیں کرے گی، لیکن ہمیں بوٹ پالش کرنے ہیں اور کہیں اور سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ آج انہوں نے قسمیں بھی کھائیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ ہمارا کیا درا نہیں ہے، یہ سابقہ حکومت کا کیا درا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فتنہ خان اسلام آباد میں جلسہ کر رہا ہے، ادھر بندے ہی کوئی نہیں ہے، ادھر لاہور کے اندر جو ہے آپ نے تو سمندر پیدا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہے، IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، ہماری ناک سے لکیریں IMF نکلوا رہا ہے اور اس کا سارا ذمہ دار یہ عمران احمد خان نیادی ہے۔ اس طرح کی گپ شپ انہوں نے لگائی ہے، لیکن PTI کو جو ہے وہ فائدہ ہی ہے۔ مریم نواز جہاں بھی جلسہ کریں گی، لیکن میڈیا چینلز نے ARY کے علاوہ جس طرح موسٹلی 2 نمبری کی ہے، جس طرح بے شرمی کی ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے چند اینکر نے جس طرح اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا، چونکہ لاہور کے اندر ہی 4 مقامات پر عمران خان کا جو جلسہ ہے وہ سکرین کے پر دکھایا جا رہا تھا، اور ہر جگہ پر مریم نواز کے جلسے سے تعداد جو 3 جگہ ہیں وہاں تو زیادہ تھی، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ میڈیا کس طرح 2 نمبری کرتا ہے۔ پھر آج ایک موقع ایسا آیا دن کے اندر، ہم نے دیکھا پہلے تو رات بھر جو پوسٹر لگائے گئے راولپنڈی میں اور وہاں پر کچھ پمفلٹ بانٹے گئے عمران خان کے خلاف اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے۔ چونکہ ڈائریکٹ کوئی کرپشن کا کیس مل نہیں رہا، تو اب بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک کا جو معاملہ ہے وہ سامنے لائے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر راجہ بشارت کی جو ریلی ہے وہاں وہ چونکہ ایریا جو ہے وہ آرمی کا تھا، اور وہاں سے جب گزری ہے تو آگے پھر گاڑیاں آرمی کی آئیں، اس سے ایک فضا جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ بہرحال اللہ نے کیا کہ وہ کوئی ایسا جو ہے وہ تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، معاملات مینج ہوئے اور ریلی جو ہے وہ وہاں سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ مشکوک لوگ جو ہے، ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ وہاں پر پایا گیا ہے، ایک شخص جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اس سے پسٹل بھی برآمد ہو گیا ہے، تو وہ محکمہ صحت کا ملازم تھا KPK کا، دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک تو آج آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے 25 اپریل کو روکا گیا تھا یہاں اسلام آباد کے اندر، 25 مئی جو لوگ یہاں پر احتجاج کے لیے آ رہے تھے اور یہاں جو لانگ مارچ کے لیے لوگ آئے تھے، اگر ان کو یہ اسی طرح سے کیا جاتا کہ روکا نہ جاتا، آنسو گیس نہ پھینکی جاتی، گرفتاریاں نہ ہوتی، اگر یہ باقی جمہوری ہوتے، آزادی ادارے رائے ہوتا، تو پھر یہ آج لوگ جس طرح نکلے ہیں یہ سارے پاکستان سے لوگ اس جگہ پر آتے۔ یہ آج ثابت ہوا ہے پریڈ گراؤنڈ کے اندر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے، کچھ علاقوں سے اور پنجاب کے کچھ علاقوں سے صرف یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اب میں بہت سارے بددیانت خائن 2 نمبر قسم کے مریم نواز، نواز شریف اور زرداری کے نوکر جو صحافی ہیں
ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا اور ان کی میڈیا پر تبصرے دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے یہ تو سابقہ جلسوں سے بھی چھوٹا تھا. بھائی بات یہ ہے، ایک تو یہ بہت بڑا جلسہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسہ صرف پریڈ گراؤنڈ میں نہیں تھا، یہ جلسہ پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا تھا. لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، آگے آپ آئیے تمام اضلاع کے اندر، منڈی بہاؤالدین اور تاکہ آگے گجرانوالہ، اور یہ سارے علاقوں کو آج لاہور نہیں بلایا گیا تھا. لاہور کے 4 مقامات، فیصل آباد، سرگودا، ہر جگہ پر جو لوگ ہیں وہ نکلے ہوئے تھے اور یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ لوگ تھے. لہذا یہ کہنا تو بڑی بددیانتی ہوگی. دوسرا جو آج وہاں پر جو فلیکس آئے ہوئے تھے اور جو وہاں پر کارڈز تھے وہ اینکر عمران خان کے حوالے سے بڑے واضح تھے. ان کی جو عبارات ہیں کہ آپ کا اب پالا جو ہے وہ ٹکر کے لوگوں سے پڑا ہے، تو یہ اس طرح کی عبارتیں تھی، وہ بھی بڑی معنی خیز تھی. جو کچھ اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے سوالات بھی ان پر کیے گئے تھے. پھر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج جو خطاب کیا ہے وہ خطاب بہت جذباتی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر جس طرح قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے آج انہوں نے پورا کچا چٹا ان کا کھولا ہے اور پوری جو ڈیٹیل ہے وہ سامنے رکھی ہے. اور یہ تقریر انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور یہاں پر میں بتاؤں تو سب سے زیادہ جو 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے وہ نیوٹرلز کو دیا گیا ہے. وہ جنرل باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کو دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ان کی حکومت کو الٹا گیا ہے اور یہ لوگ یہ یعنی کیا پدی کا شوربہ وہ اس طریقے سے مخاطب کر رہے تھے کہ اس طرح کے لوگوں کو لا کر بٹھانا تھا، تو یہ پاکستان کی کتنی بڑی توہین کی گئی ہے. پھر آج ویڈیوز کے ذریعے کچھ کلپس چلائے گئے ہیں. ایک تو جو بین الاقوامی جو چینلز ہیں وہاں پر کچھ ان کے کرتوت آئے ہوئے ہیں، اخبارات کے اندر آئے ہوئے ہیں. پھر جو یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کچھ اور چیزیں بھی جو ہے ویڈیوز کے ذریعے دکھائی گئی ہیں اور آپس میں یہ چور چور کہتے تھے. اب یہاں جو ہے وہ خطاب کے اندر عمران خان نے کہا کہ قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو قبول نہیں کرے گی. میں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ کرنے نہیں نکلا بلکہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف نکلا ہوں. تو انہوں نے واضح کیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ PTI اور فوج کی لڑائی کروائی جائے، تو یہ بھول کر بھی مت سوچنا ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہوگی اور نہ کوئی ہمارے اس طرح کے عزائم ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ 22 کروڑ عوام کے منتخب حکومت کو ہٹا کر ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا. امریکی سازش اور یہاں کے میر جعفروں اور میر صادقوں نے مل کر حکومت کا تختہ الٹا. آج ملک بھر کے عوام نکلے ہیں اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. آج عوام اداروں کو پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان کو ان چوروں سے بچا لو، ایسا نہ ہو کہ سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے، پھر چاہو گے بھی تو روک نہیں سکو گے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کا سارا پیسہ یہاں سے لوٹا، بیرون ملک لے گئے، لیکن میں کرکٹ کھیلا، جو کچھ کمایا پاکستان میں لے کر آیا. اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. پاکستان میں پولیس نے ظلم کیا، لیکن یقین ہے ساری پولیس ایسی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے اس دن دھرنا دے دیتا تو اسلام آباد میں حالات خراب ہوتے. اب یہ پھر NRO 2 لے رہے ہیں. آصف زرداری بھی ملک سے باہر رہا، ان کے اثاثے باہر ہیں. اور جو نواز شریف ہیں انہوں نے جتنے بیرون ملک دورے کیے، جو زرداری ہے 50 مرتبہ دبئی گیا اپنے عرصہ اقتدار کے اندر، اور نواز شریف حکومتی خرچے پر 22 مرتبہ لندن گیا. اب اس سے کوئی نون لیگ کا مریم نواز کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی پٹواری ذہنیت کا جتنا بھی گرا ہوا شخص ہے وہ کیا انکار کر سکتا ہے جب یہ فیکٹ ہے کہ قومی خزانے سے 22 مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے وہ شخص لندن گیا اور ایک شخص 50 مرتبہ دبئی جا رہا ہے. ٹکٹ کا خرچہ، رہائش کا خرچہ وہ سرکاری خزانے سے ہو رہا ہے، تو وہ وہاں چھڑکنا لینے گیا ہے. قوم کے ساتھ تو یہ بہت بڑا مذاق ہے جو اس وقت. پھر انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو پیغام دیا کہ فوج سے بچا لو. نواز شریف جب بھارت گیا تو حریت رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات نہیں کی. یہ اتنے کشمیریوں سے نفرت کرنے والے ہیں اور اپنے مفادات کے اور تجارت جو ہے اس کو رکھتے ہیں، جو ہے مقدم رکھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک کہتا ہے ہم بیکاری ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم وینٹیلیٹر پر ہیں. تو یہ غلام ذہنیت کے لوگ
یہ مسلط کیے گئے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی چلائی گئی۔ پھر جو ہے وہ نیوٹرل کو آج انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیوٹرل سے پوچھے گا کیسے ان چوروں کو قوم پر مسلط کر دیا ہے۔ پھر آج جو ہے وہ اینکر عمران خان، سمیع ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایاز امیر پر خاص طور پر جو حملہ ہوا ہے، ارشد شریف پر جو مختلف کیسز بنائے گئے ہیں، یہ جو دو نمبریاں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آواز بھی نہیں دبے گی، لوگ بیدار ہو چکے ہیں، ان چوروں ڈاکوؤں کی حکومت کو تسلیم ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے، اور اب فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کو کروانا پڑے گا۔ پھر جو لاہور کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ متنازع ہو چکا ہے، ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ دھاندلی بھی کریں گے تو لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں گے کہ ان کی دھاندلی ناکام ہوگی۔ یہ تو اب دیکھنا ہے، چونکہ دھاندلی کے تو وہ بڑے ماہر ہیں، اور خاص طور پر جب سب ایک پیج پر ہوں، ملے ہوئے ہوں، اور کوئی ادارہ جو ہے وہ سنوائی نہ فریق مخالف کی کرے تو پھر ماحول اور بھی جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک جذباتی خطاب تھا، خاص طور پر جو نیوٹرل ہیں بار بار ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ ان چوروں ڈاکوؤں کو لے کر آئے ہیں، اور کیا آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا؟ اور پاکستان جب معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ اس کی بہتر تھی، جب اس کا جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، بجلی بھی لوگوں کو مل رہی تھی، کھانے پینے کو بھی مل رہا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب کرونا ہوا تو پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہوئی ہے اس پالیسی پر۔ تو یہ لوگ تو جو ویڈیوز بھی کلپ چلائے گئے، یہ چاہتے تھے لاک ڈاؤن ہو، مارچ لا یہاں پر جو ہے وہ لگے، کرفیو کا سما ہو، لیکن ہم نے جو پالیسی بنائی غریب آدمی، عام رکشے والا، دیہڑی دار، اس کے حوالے سے تو وہ کامیاب ہوئی اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو پاکستانی بچ گئے، یہ ہوتے تو برباد کر دیتے۔ پھر جو آج مہنگائی ہے، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے، کس طرح یہ دو نمبر لوگ ہیں، یہ دکھایا گیا ویڈیوز کے ذریعے کہ پہلے یہ کہتے تھے جب ہم نے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے، 10-12 روپے بڑھایا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانے دے گی، اور اب یہ مہنگائی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اوورآل چوروں ڈاکوؤں ٹھگوں کا ٹولہ ہے۔ پھر شیخ رشید نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا، ایک نے وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اور ایک نے جو ہے وزیر مواصلات بنا لیا۔ تو یہ لوگ ہیں، انہی کے خاندان ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم کو ہمیں 2/3 اکثریت دینی چاہیے تاکہ ایسی قانون سازی ہو اور کوئی دقت نہ ہو، اور پورا طرح پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ عام تقریریں بھی ہوئی ہیں، ملی نغمے تھے، عوام میں بڑا جوش و خروش تھا، اور اب جو پوچھو کہ یہ جلسہ صرف چند اضلاع کا جلسہ تھا، باقی پورے پاکستان میں یہ ایک پھیلا ہوا لاکھوں لوگوں کا جلسہ تھا۔ اتنی تعداد میں لوگوں کا عمران خان کے لیے نکلنا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگانا، یقیناً یہ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جتنی زیادہ، پھر عمران خان نے بڑا واضح جملہ بولا ہے کہ جتنی دیر سے اصلاح کرو گے، جتنی دیر یہ ٹولہ مسلط رہے گا، ایسا نہ ہو کہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔